سبق نمبر 25 ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، جیسے امراتن، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر رجلن ہے۔ اور ناقتن اونٹنی، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر جملن اونٹ ہے۔ یہ مؤنث مذکر کا سبق چل رہا ہے۔ پیچھے جو سبق گزرا ہے وہ تھا کہ اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، تو وہاں تھی اسم کی قسمیں، یعنی کہ لفظی بحث تھی کہ اس میں جو لفظ ہوتے ہیں، الفاظ جو ہوتے ہیں، یہ الفاظ مذکر و مؤنث ہوتے ہیں، وہ بحث تھی کہ الفاظ مذکر کب ہوں گے اور مؤنث کب ہوں گے۔ تو یہ تو اوپر جو بحث تھی یہ الفاظ کی تھی، تو اس میں کب مذکر ہوگا کب مؤنث ہوگا اس کی بحث تھی کہ اگر علامت تانیث پائی جا رہی ہے تو وہ اسم مؤنث ہے، اور اگر علامت تانیث نہیں ہے تو وہ اسم مذکر ہے۔ خواہ وہ اگر علامت تانیث پائی جا رہی ہے تو لفظی اعتبار سے وہ لفظ مؤنث ہی ہوگا، اگر تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے تو لفظی اعتبار سے وہ لفظ مؤنث ہی ہوگا، چاہے وہ مذکر کا نام ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے طلحہ، چونکہ اس کے اندر تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے تو لفظی اعتبار سے ہم اس کو کہیں گے کہ طلحہ مؤنث ہے، یعنی لفظی اعتبار سے ہم کہیں گے۔ تو پیچھے جو بھی یہ بیان گزرا ہے یہ لفظی اعتبار سے اور اسم کی جنس کے اعتبار سے مؤنث کی، اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسمیں تھیں۔ اب یہاں ہے ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، یعنی حقیقت کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ تو اب تک جو ذکر تھا وہ لفظ کے اعتبار سے تھا، اب مؤنث کے اعتبار سے ہے کہ حقیقت میں مؤنث دو طرح کے ہیں۔ حقیقت میں مؤنث دو طرح کے ہیں، ایک تو واقعی مؤنث ہے، مطلب مؤنث دو طرح کے ہیں۔ ایک مؤنث تو وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، مؤنث ایک تو وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، اور ایک وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو۔ یا ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مؤنث جو ہے دو طرح کے ہیں، ایک مؤنث جاندار ہوتے ہیں اور ایک مؤنث غیر جاندار ہوتے ہیں۔ تو اگر جو جاندار ایسے ہیں، جو مؤنث ایسے ہیں کہ جن کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہے تو ان کو حقیقت میں مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے، اور جن کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے تو ان کو مؤنث لفظی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، جیسے امراتن اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے، تو یہ امراتن عورت، تو عورت کا جو مد مقابل ہے وہ مرد ہوتا ہے، رجل ہوتا ہے، تو اس لیے امراتن حقیقت میں مؤنث ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر آ رہا ہے تو اس کے اندر علامت تانیث پائی جائے نہ پائی جائے وہ مؤنث ہوگا۔ اگر اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے تو وہ لفظ مؤنث سے حقیقی ہوگا، حقیقت میں مؤنث ہوگا، اور اسی کا اعتبار ہوگا، یعنی یہ جو مؤنث حقیقی یا مؤنث لفظی ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا فعل کے معاملے میں، کہ چونکہ مؤنث کے اعتبار سے فعل آتا ہے تب یہ دیکھا جائے گا کہ جو فاعل ہے وہ حقیقت میں مؤنث ہے یا نہیں ہے۔ اگر ذات کے اعتبار سے وہ مؤنث ہے، مؤنث حقیقی ہے، تو فعل اسی کے مطابق لانا ضروری ہوگا۔ لفظ کے اعتبار یعنی فعل کے مذکر یا مؤنث لانے کے لیے ہمیں فاعل کو دیکھنا ہوگا کہ فاعل حقیقت کے اعتبار سے مذکر ہے یا نہیں، مؤنث ہے۔ جنس کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے کہ اس کے اندر علامت تانیث پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی، بلکہ دیکھیں گے کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جیسے پیچھے آیا طلحہ، تو یہ حقیقت کے اعتبار سے مذکر ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں بلکہ یہ خود ہی مذکر ہے۔ تو طلحہ چونکہ حقیقت کے اعتبار سے مذکر ہے تو اس لیے ہم جب کوئی فعل لائیں گے تو وہ مذکر والا فعل ہی لائیں گے، کیونکہ ایک ہے جنس اور ایک ہے حقیقت۔ تو جب جنس اور حقیقت کا مقابلہ ہوگا
تو پھر اس میں حقیقت غالب آ جائے گی، اور حقیقت کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے ہی فعل اسم کو دیکھا جائے گا، اسی کے مطابق فعل لانا ہوگا۔ تو مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، جیسے امراتن کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر رجل ہے، اور ناقتن کے معنی اونٹنی کے آتے ہیں، تو ناقتن اونٹنی، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر جمل اونٹ ہے۔ تو چونکہ ناقتن بھی ایسا جانور ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر جمل موجود ہے، اس لیے ناقتن کو بھی مؤنث حقیقی کہیں گے، ناقتن کو بھی مؤنث حقیقی کہیں گے، اور جب ہم اس کا استعمال کریں گے اور فعل اگر لائیں گے تو مؤنث ہمیں لانا ہوگا۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، یعنی علامت تانیث تو اس کے اندر پائے جائیں لیکن اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، تو یہ لفظی اعتبار سے مؤنث ہوتا ہے، حقیقت میں یہ کسی کا مؤنث نہیں ہوتا ہے۔ تو مؤنث کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مذکر کی مؤنث ہو، لیکن یہ مؤنث لفظی کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہوتا ہے، تو کوئی اس کا نر نہیں ہوتا ہے، بس اس کو علامت تانیث ہونے کی وجہ سے مؤنث مان لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ حقیقت میں جو مؤنث لفظی والے ہوتے ہیں کہ حقیقت میں تو ان کے اندر مادہ والی صفت پائی جاتی ہے لیکن ان کا کوئی نر نہیں ہوتا ہے، تانیث کی علامت تو پائی جاتی ہے لیکن ان کا کوئی نر نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی مذکر ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا ہے۔ تو مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو، جیسے طلحۃ، تو طلحہ چونکہ خود مذکر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ظلمتن تاریکی، تو ظلمتن خود ایسے مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں آتا ہے، اس کے مقابلے میں نورن روشنی ہے تو لیکن نور خود جاندار مذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سے قوتن طاقت یہ مؤنث ہے، اور اس کے مقابلے میں ضعفن یا ضعیفن یہ مذکر ہے لیکن یہ جاندار نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو مؤنث لفظی کہا جاتا ہے، یعنی صرف لفظی اعتبار سے مؤنث ہے، حقیقت میں یہ لفظ حقیقت میں مؤنث نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں مؤنث کا تصور تبھی کیا جا سکتا ہے جب اس کے مقابلے میں مذکر ہو، اگر مذکر ہی نہیں ہوگا تو پھر مؤنث کس کام کا ہے۔ تو یہ بہرحال چونکہ یہ جو الفاظ ہیں ظاہری اعتبار سے چونکہ ان کے اندر علامت پائی جا رہی ہے تو ان کو مؤنث کہہ دیں گے، لیکن حقیقت میں یہ مؤنث نہیں ہے۔ تو مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے طلحۃ، ظلمتن اور قوتن۔ فائدہ، علامت کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، علامت کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، یہ ایک دوسرے اعتبار سے تقسیم ہو رہی ہے کہ اب تک تو یہ تھا کہ جاندار مذکر جو ان کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو، اب یہ ہے کہ علامت کے اعتبار سے، پہچان کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اوپر جنس کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہوئی تھی، تو اسی سے ملتی جلتی یہ قسمیں ہیں۔ جنس کے اعتبار سے جو قسم تھی اس میں کی مذکر مؤنث، اس میں بتلایا گیا تھا کہ مذکر وہ ہے جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو، اور مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث ہو۔ تو اب جو مؤنث بتایا گیا تھا کہ مؤنث وہ ہے جس کے اندر علامت تانیث ہو، تو وہاں دو باتیں آئی تھی، یا تو علامت تانیث لفظی ہوگی یا تقدیری ہوگی، لفظی ہوگی یا تقدیری ہوگی۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ جو مؤنث ہے تو مؤنث کے اندر علامت دو طرح کی ہوتی ہے، مؤنث کی پہچان دو طرح سے ہوگی۔ پہلا تو یہ کہ کوئی علامت جو چار پہلے گزری ہیں ان چاروں علامت میں سے کوئی علامت پائی جائے گی، تو یہ تو قاعدے کے مطابق ہوگا، قیاس کہتے ہیں قاعدہ، تو یہ تو قاعدے کے مطابق ہوگا، تو اس وجہ سے اس کو مؤنث قیاسی کہیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی علامت نہ پائی جائے، چاروں علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے لیکن اہل عرب اس کو مؤنث کہہ رہے ہیں، تو اس کو قیاسی نہیں کہیں گے، قاعدے کے مطابق تو مؤنث نہیں ہے لیکن سماعی ہے، سن کر کے اس کو مؤنث مانا ہے۔ دیکھیں فائدہ، علامت کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی۔ قیاسی مطلب قاعدے کے مطابق آنے والا مؤنث، اور سماعی مطلب کہ سن کر کے مانا جانے والا مؤنث۔ مؤنث قیاسی وہ مؤنث ہے جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو، جیسے خالدتو، تو اس میں جو تا کے اوپر تنوین ہے، وہ تا کے آخر میں جو تائے مدورہ ہے، یہ تانیث کی علامت موجود ہے،
تو یہ جو خالدہ مؤنث ہے یہ قیاس کے مطابق یعنی قاعدے کے مطابق ہے، تو قاعدے کے اعتبار سے اس کو مؤنث کہا جا رہا ہے۔ اگرچہ اہل عرب اس کو مؤنث نہ مانے، لیکن اس کے اوپر چونکہ علامت تانیث لگی ہوئی ہے اس وجہ سے ہم اس کو مؤنث ہی کہیں گے۔ تو ہے تو یہ مؤنث ہی، اہل عرب بھی مؤنث ہی مانتے ہیں، لیکن میں ایک بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اہل عرب اس کو مؤنث نہ بھی مانتے تو چونکہ اس میں اندر علامت موجود ہے تو ہم دیکھتے ہی بتلا دیتے کہ یہ مؤنث ہے۔ تو مؤنث قیاسی و مؤنث ہے جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو، جیسے خالدۃ۔ مؤنث سماعی و مؤنث ہے جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود نہ ہو، محض اہل عرب سے سننے کی وجہ سے اس کو مؤنث مان لیا گیا ہو، جیسے عین آنکھ، اس کو مؤنث معنوی بھی کہتے ہیں۔ تو دوسری قسم ہے مؤنث کی سماعی، یعنی جس میں قیاس کے اعتبار سے اور قاعدے کے اعتبار سے کوئی علامت تانیث نہ پائی جاتی ہو، البتہ اہل عرب اس کو مؤنث مانتے ہوں تو ہمارے لیے بھی لازم ہوگا کہ ہم عربی میں اہل عرب کی اتباع کرتے ہوئے اس لفظ کو مؤنث مانیں۔ جیسے عینون ہے تو اس کے اندر نہ تو تائے مدورہ ہے، نہ ہی الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، لیکن اہل عرب اس کو مؤنث مانتے ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی لازم ہوگا کہ ہم اس کو مؤنث ہی مانیں اور اس کے ساتھ مؤنث والا سلوک کریں، اور جب ہم جملے بنائیں تو اس کو مؤنث فرض کرتے ہوئے ہی جملے بنائیں۔ اس کی طرف اگر ضمیر لوٹانی ہو تو وہ مؤنث والی ضمیر ہی لوٹائیں، اور اس کو مؤنث معنوی بھی کہا جاتا ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے، لفظی اعتبار سے یہ مؤنث نظر نہیں آتا ہے۔ تو مؤنث سماعی و مؤنث ہے جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود نہ ہو، محض اہل عرب سے سننے کی وجہ سے اس کو مؤنث مان لیا گیا ہو، جیسے عین آنکھ، اس کو مؤنث معنوی کہتے ہیں۔ آگے تمرین ہے، اس کو حل کریں۔ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب، مذکر مؤنث، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ ہذہ ناقۃ اللہ، تو ناقۃ یہ اگر ہم پہلے اعتبار سے دیکھیں اسم کی جنس کے اعتبار سے تو کہا گیا تھا کہ اس کے اندر علامت تانیث ہو تو مؤنث ہے، اگر علامت تانیث نہ ہو تو مذکر ہے۔ تو چونکہ ناقہ میں علامت تانیث ہے تائے مدورہ تو یہ مؤنث ہے۔ پھر مؤنث میں آگے ہم چلے کہ جس کے مقابلے میں ذات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو تو وہ مؤنث حقیقی ہے، اور جاندار مذکر نہ ہو تو مؤنث لفظی ہے۔ تو چونکہ اس کے مقابلے میں جمل جو ہے مذکر حقیقی موجود ہے، جاندار مذکر موجود ہے، تو اس کو مؤنث حقیقی کہیں گے، تو ناقہ مؤنث حقیقی ہے۔ پھر آگے چلے تھے کہ علامت کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں تھی، قیاسی سماعی، تو یہ چونکہ علامت تانیث اس کے اندر موجود ہے تو یہ مؤنث قیاسی ہے۔ تو تین چیزیں بتانی ہیں، پہلی یہ چیز ہے کہ مذکر ہے مؤنث، اور دوسرا ہے کہ حقیقی ہے لفظی، اور تیسرا قیاسی ہے یا سماعی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ترکیب ہوگی ہادی مبتدا، ناقۃ مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ارض اللہ واسعہ، ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ تو یہاں پر جو ارضن ہے، پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اسم کے اعتبار سے مؤنث کی جو دو قسمیں مذکر مؤنث، اس میں سے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر مؤنث کی تانیث کی علامت تقدیری طور پر موجود ہے، کیونکہ اس کی ضمیر، اس کی جو تصغیر ہے اور عزتن آتی ہے تو اس کی اصل ارزتن ہے، تو چونکہ کہ تقدیری طور پر اس کے اندر تانیث کی علامت موجود ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے مؤنث۔ پھر آگے چلیں تو ذات کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں چونکہ جاندار مذکر نہیں ہے اس لیے ہم اس کو کہیں گے مؤنث لفظی۔ آگے چلیں چونکہ اس کے میں جو ہے بظاہر کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے اس لیے ہم اس کو کہیں گے مؤنث معنوی یا مؤنث سماعی۔ اور آگے نصرہ اسامۃ حمزہ، نصرہ اسامۃ حمزہ، تو دو لفظ ہیں، چلو پہلے ترکیب کرتے ہیں۔ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ ارض مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ میں مبتدا، واسعۃ خبر، مبتدا خبر میں جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نصرہ اسامۃ حمزہ، اسامہ نے حمزہ کی مدد کی۔ تو یہاں دو لفظ ہیں، ایک اسامہ ایک حمزہ۔ تو اسامہ اگر ہم پہلے اعتبار سے دیکھیں کہ جس کے اندر علامت تانیث ہو وہ مؤنث ہے، تو یہ اسامہ اور حمزہ دونوں علامت تانیث ہونے کی وجہ سے مؤنث ہے۔ پھر آگے تھے
کہ ان کے مقابلے میں اگر مؤنث حقیقی ہو تو مذکر حقیقی ہو تو مؤنث حقیقی ہے، اور اگر نہ ہو تو مؤنث حقیقی نہیں ہے۔ تو اب چونکہ اس کے مقابلے میں مؤنث حقیقی نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں مذکر نہیں ہے، طلحہ کے مقابلے، اسامہ کے مقابلے میں اور حمزہ کے مقابلے میں چونکہ مذکر نہیں ہے تو اس لیے مؤنث حقیقی نہیں ہے، بلکہ صرف لفظی مؤنث ہے، لفظی طور پر مؤنث ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ حقیقت میں مؤنث نہیں ہے تو ان کا فعل جو ہے وہ مذکر لایا گیا ہے۔ نصرہ اسامہ تو حمزہ تھا، اسامہ نے حمزہ کی مدد کی، تو چونکہ اسامہ لفظی اعتبار سے صرف مؤنث ہے، حقیقت میں مؤنث نہیں ہے، تو اس لیے جو فعل ہے وہ نصرہ مذکر لایا گیا ہے۔ ترکیب ہوگی نصرہ فعل، اسامہ فاعل، حمزہ مفعول۔ فعل اپنے فاعل مفعول سن کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قال زکریا لزینب، زکریا نے زینب سے کہا۔ تو دیکھیں زکریا، اس کے اندر الف مقصورہ بلکہ الف ممدودہ پایا جاتا ہے، الف ممدودہ پایا جاتا ہے، تو علامت تانیث موجود ہے، اس لیے جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے۔ پھر آگے چلیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں ہے تو یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، صرف لفظی طور پر مؤنث ہے، تو جب مؤنث حقیقی نہیں ہے تو فعل جو ہے اسی کے مطابق مذکر لایا گیا ہے۔ اور زینبہ یہ مؤنث سماعی ہے، مؤنث ہے، اگرچہ علامت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے، اور یہ علامت چونکہ ظاہر طور پر نظر نہیں آ رہی لیکن اہل عرب اس کو مؤنث مانتے ہیں، تو یہ مؤنث سماعی ہے۔ ترکیب ہوگی قال فعل، زکریا فاعل، لام حرف جر، زینب مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا قال کے۔ دیکھیے یہاں پر زینب مبنی پر فتح پر مبنی ہے، فتح پر مبنی ہے، قاعدے کے اعتبار سے لزینبن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے تو آگے والا مجرور ہے، تو زینبن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مبنی ہونے کی لیکن یہ فتح پر مبنی ہے، ہر جگہ اسی طرح سے آتا ہے۔ قال فعل زکریا فاعل، لام حرف جر، زینب مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا قال کے۔ قال فعل اپنے فاعل متعلق سن کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فرحت المؤمنات، مومن عورتیں خوش ہوئی۔ تو اسی طرح سے ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر کسی کا واحد کا صیغہ مؤنث ہے تو جمع کا صیغہ بھی وہ مؤنث ہی کہلائے گا۔ تو مومنات کیونکہ مومنات ان کی جمع ہے تو اس لیے یہ بھی مؤنث ہے، اور اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے تو یہ حقیقت میں بھی اصلیت میں بھی مؤنث ہی ہے، تو اس وجہ سے فعل بھی مؤنث لایا گیا ہے۔ ترکیب ہوگی فرحت فعل، المؤمنات فاعل، فعل فاعل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اکلت سلمہ تفاحا، سلمہ نے سیب کھایا۔ تو یہاں جو سلمہ ہے چونکہ اس کے اندر علامت تانیث موجود ہے اس لیے مؤنث ہے۔ پھر آگے چلیں، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے تو اس لیے مؤنث حقیقی ہے۔ آگے چلیں، علامت کے اعتبار سے اس کے اندر الف مقصورہ پایا جا رہا ہے تو یہ مؤنث قیاسی ہے۔ ترکیب ہوگی اکلت فعل، سلمہ فاعل، تفاحا مفعول، فعل فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب آسان ہے، آپ لوگوں کو اس کی ترکیب یاد کرنی ہے اور کوشش کیا کریں کہ لکھ کر کے سبھی بھیجا کریں۔ مفتی صاحب جی یہ مؤنث سماعی ہے نا، اس کا بھی کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ